قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وقاطبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ولزامنا وفريدنا وقطبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في
شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر مل کے ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا ہو. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، يا سيدي نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ. حمد و صلات کے بعد عالی وقار دوست بزرگ میرے پروردگار کا لاکھوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اکٹھا ہونے کا موقع دیا اور آج ایک مرتبہ پھر ہم ایک اجتماع کی صورت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اکٹھے ہوئے. جناب عالی ہر جمعے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن میرا پروردگار امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرماتا ہے. جو آج کے دن میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال، ہمارا کوئی مرتبہ، ہمارا کوئی مقام نہیں، بس یہ میرے رب کا کرم، میرے کونین کے والی کا صدقہ، میرے غوث پاک سرکار کی نظر ہے کہ میرا پروردگار ہم پر اپنی خاص رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمانا. سچائے ہمارا رب، سچائے ہمارا خالق، سچائے ہمارا مالک، سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سچائے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگ ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگ یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی محمود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب بانی تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے. حمد و صلات کے بعد علی وقار دوست بزرگ کو پروردگار کلام خدا میں ارشاد فرماتا ہے
اور ہم ضرور بضرور آزمائیں گے، کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی نقصان سے، کبھی جانوں سے، کبھی پھلوں سے، اور جو ہماری آزمائش پر صبر کرے گا اور جو کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب کیا ہوا تو نے اولاد لی، رب کیا ہوا تو نے نقصان دیا، رب کیا ہوا تو تیری طرف سے ہمیں خوف آیا، رب تو جو بھی کرتا رہے ہم یہی کہیں گے کہ ہم تیرے لیے ہیں اور ہم نے تیری ہی جانب لوٹنا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں۔ جناب عالی یہ آیت صرف اور صرف سرکار کے گھرانے پر صادق آتی ہے، جنہوں نے ہمیشہ صبر کیا اور صبر کے بعد رب نے انہیں مقام عطا کیا۔ گزشتہ جمعے آپ نے واقعہ کربلا حدیث کی روشنی میں سماعت کیا، اور آج آپ واقعہ کربلا تاریخ کی روشنی میں وقتاً بوقتاً سماعت کرتے چلے جائیں گے۔ جناب عالی اسباب شہادت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کیسے شہید ہوئے، سبب کیا چیز بنی، جناب عالی اسے ابن اسیر اپنی کتاب ابن اسیر میں نقل کرتے ہیں، اور اسے پورے واقعے کو تاریخ طبری میں بھی امام طبری نقل فرماتے ہیں۔ جناب عالی سبب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، جب کچھ ہونے والا ہوتا ہے اس کے سبب کے لیے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے، جس کی بنا پر جناب عالی سبب پیدا ہو جائے اور وہ واقعہ ہو جائے۔ جناب عالی حضرت معاویہ کی زندگی میں حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید سے بیعت لی اور اپنی ہی زندگی میں یزید کو ملوکیت عطا کی۔ جناب عالی جب حضرت معاویہ نے اپنے ہی دور میں اپنی ہی زندگی میں حضرت معاویہ نے یزید کو ملوکیت عطا کی، یزید کو سربراہ بنایا، اس کے بعد حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ جب معاویہ کا انتقال ہوا اس وقت جناب عالی یزید کی بیعت حضرت معاویہ نے کر لی تھی۔ جناب عالی اس کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا، یزید کے لیے سب سے بڑا کڑا امتحان حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بیعت کرنا تھا۔ ان تین ہستیوں کی بیعت کرنا تھا کہ یہ تین ہستیاں میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور میری خلافت کو تسلیم کر لیں۔ ڈرتا تھا کس بنا پر کہ سارا حجاز مولا کائنات مولا علی کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اگر معاویہ کی وفات کی خبر، معاویہ کے انتقال کی خبر سارے حجاز میں پھیل گئی، مدینے میں معاویہ کے انتقال کی خبر پھیل گئی، تو ہر کوئی اٹھ پڑے گا اور اٹھ کر نعرہ لگے گا کہ ہم جسے اپنا قائد مانتے ہیں، جسے اپنا رہنما مانتے ہیں، وہ سرکار کا نواسہ حسین ابن علی ہے۔ جناب علی یزید نے، میں نہیں کہہ رہا، ابن اسیر میں نقل کیا، تاریخ طبری میں نقل کیا، یزید نے خط لکھا گورنر مدینہ کے نام۔ جناب علی گورنر مدینہ کو خط گیا، ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کا نام ہے، اور گورنر مدینہ ولید بن عقبہ غلام رسول ہے، عاشق رسول ہے، خادم مصطفیٰ ہے۔ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ اپنے دل میں سرکار کی آل کی محبت اور سرکار کی آل کا دکھ اور درد رکھتا ہے۔ یزید نے ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا کہ اے ولید بن عقبہ، ایسا کرو کہ یہاں معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب مدینے میں اس خبر کو عام نہ کرنا،
کہ معاویہ وفات پا چکے ہیں، سب سے پہلے حسین کو بلاؤ، عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بلاؤ اور ان سے بیعت لے لو۔ اس کے بعد مدینے میں اس خبر کو عام کرنا، مدینے میں پہلے اس خبر کو نہ پھیلانا کہ معاویہ انتقال کر چکے ہیں، ورنہ بغاوت ہو جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو حسین ابن علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین الگ الگ سرحدوں پر جا کر مدعی خلافت بن کر بیٹھ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بغاوت ہو جائے۔ ولید بن عقبہ نے سوچا کیا کیا جائے۔ ولید بن عقبہ کا ایک نائب تھا جناب عالی، جسے عام زبان میں آج کل کہا جاتا ہے پی اے۔ ولید بن عقبہ کا جو نائب تھا اس کا نام مروان بن حکم تھا۔ یہ کون مروان بن حکم ہے؟ یہ وہ مروان بن حکم ہے جس نے جناب عالی حیا کے پیکر ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جس کا ہاتھ تھا، یہ وہ مروان بن حکم ہے، ولید بن عقبہ کا نائب ہے۔ ولید بن عقبہ نے بلوایا اور کہا میرا نائب ہے مروان، تو بتاؤ کیا کیا جائے۔ ایسے ایسے یزید نے کہا ہے۔ مروان کے دل میں آل رسول سے بغض تھا، آل رسول سے جناب عالی حسد رکھتا تھا۔ مروان بن حکم آل رسول سے دشمنی کرتا تھا، آل رسول سے کینہ رکھتا تھا، آل رسول سے عداوت رکھتا تھا۔ مروان بن حکم گورنر مدینہ ولید بن عقبہ سے کہنے لگا یہ تو عام سی بات ہے، حسین ابن علی کو بلا لیا جائے، بیعت کریں تو بیعت کریں، اگر بیعت نہ کریں تو امام حسین علیہ السلام کو قید کر لیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب قید کیا جائے، اس کے بعد اگر امام حسین علیہ السلام مان جائے تو بیعت لے لی جائے یزید کی، بہتر ہے نہ لیا جائے، نہ کی اگر امام حسین بیعت نہ کریں تو پھر حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جناب عالی ولید بن عقبہ نے امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا اور قاصد جناب عالی وہ خط لے کر مسجد نبوی آیا۔ مسجد نبوی میں اس وقت امام حسین علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کو جناب عالی قاصد نے آ کر خط دیا، عرض کی اے نواسہ رسول، آپ کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ بلا رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں آپ کا بلاوا آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے قاصد تم چلے جاؤ، ہم آتے ہیں۔ جب قاصد چلا گیا، امام حسین علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرمایا اے عبداللہ بن زبیر بتاؤ تو صحیح ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر عرض کرتے ہیں حضور یہ سوال تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ابن زبیر یہ جو وقت ہے اس وقت میں ولید بن عقبہ گورنر مدینہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ یہ جو وقت ہے دن کے اس وقت گورنر مدینہ تنہائی میں رہتا ہے، اس وقت گورنر مدینہ تنہائی کو پسند کرتا ہے، کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتا اور دیگر امور پر اس وقت تبادلہ خیال بھی نہیں کرتا۔ یہ وقت گورنر مدینہ کا تنہائی کا وقت ہے۔ اے ابن زبیر میں بتاتا ہوں کہ مجھے اس وقت گورنر مدینہ کیوں بلا رہا ہے۔ گورنر مدینہ مجھے اس وجہ سے بلا رہا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے بلایا جائے گا اور یزید کی بیعت مجھ سے لی جائے گی۔ جناب عالی امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے ہم سے محبت کرنے والوں، ہم سے عقیدت رکھنے والوں، نوجوانوں تیار ہو جاؤ، میں گورنر مدینہ کے پاس گورنر ہاؤس ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب عالی نوجوانوں کو تیار کیا اور ساتھ حکم بھی دیا کہ اے مجھ سے محبت کرنے والوں، مجھ سے عقیدت رکھنے والوں نوجوانوں، تم میرے ساتھ گورنر مدینہ کے پاس جاؤ گے اور گورنر ہاؤس کے ارد گرد تم جمع ہو جاؤ گے۔ اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھانا جب تک میری آواز گورنر مدینہ کی آواز پر بلند نہ ہو، اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھانا
جب تک تمہیں کوئی نازک صورتحال نظر نہ آئے، جب میری آواز گورنر مدینہ کی آواز پر بلند ہو جائے یا کوئی نازک صورتحال نظر آ جائے تو فوراً گورنر ہاؤس کے اندر آ جانا۔ جناب عالی امام حسین علیہ السلام گورنر ہاؤس آئے اور ولید بن عقبہ سے ملے، سلام فرمایا۔ ولید بن عقبہ نے جواب دیا آپ بیٹھیں۔ آپ نے ولید بن عقبہ گورنر مدینہ سے فرمایا بتاؤ ولید بن عقبہ کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید بن عقبہ نے عرض کی حضور معاویہ وفات پا چکے ہیں، معاویہ انتقال کر چکے ہیں، معاویہ کی وفات کی خبر آپ کو دینی تھی اور ساتھ ہی یزید کی بیعت آپ سے لینی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت معاویہ کی وفات پر تعزیت فرمائی اور پھر فرمایا ولید بن عقبہ میں حسین ابن علی کوئی عام بندہ تو نہیں ہو، میں حسین ابن علی کوئی عام انسان تو نہیں ہو، میں حسین ابن علی کوئی عام شخص تو نہیں ہو کہ ایسے چھپتے چھپاتے بیعت کر لوں۔ کوئی عام انسان ہو تو تمہارے کہنے پر چھپتے چھپاتے بیعت کر جائے۔ میں حسین ابن علی ہوں، میں کوئی عام انسان نہیں ہو جو چھپتے چھپاتے بیعت کر جاؤں۔ ہاں اگر مجھ سے بیعت لینی ہے ولید بن عقبہ گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ جاؤ، رعایا کو جمع کرو اور مدینہ کی رعایا کے آگے اعلان کرو معاویہ انتقال کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بیعت کا اعلان کرو۔ اس کے بعد جو صورتحال ہوگی ولید بن عقبہ گورنر مدینہ خود دیکھ لو گے۔ حسین ابن علی کوئی عام نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی پر بیعت کر لے۔ جناب عالی امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کر گورنر ہاؤس سے باہر نکلنے لگے تو مروان بن حکم جناب عالی ولید بن عقبہ کا پیے، ولید بن عقبہ کا نائب ولید بن عقبہ سے کہتا ہے اے ولید بن عقبہ وقت ہے امام حسین کو قید کر لے یا امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دے، تیرے پاس یہی وقت ہے، جو کر سکتا ہے ولید بن عقبہ ابھی کر لے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ یہ بات جب امام حسین علیہ السلام نے مروان بن حکم کی سنی تو امام حسین علیہ السلام اپنے قدموں پر اسی مقام پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے خدا کی قسم مروان بن حکم تو کمینہ انسان ہے اور تو بغیرت انسان ہے۔ جناب عالی امام حسین علیہ السلام نے مروان بن حکم کو گالی دی اور روانہ ہو گئے۔ جب آپ روانہ ہوئے جناب عالی مروان بن حکم ولید بن عقبہ سے کہتا ہے اے ولید تیرے پاس موقع تھا تو امام حسین کو قید کر لیتا، حسین قید ہو جاتے، تجھ پہ تیرے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لیتے تو بہتر ہوتا، بیعت نہ کرتے تو تیرے پاس موقع تھا ولید بن عقبہ حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر سکتے تھے ہم، تو نے موقع گوا دیا ہے، اب ہمارے پاس کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا، تو نے موقع گوا دیا ہے۔ پہلے کہہ چکا ہوں ولید بن عقبہ کے دل میں آل رسول کا درد تھا، ولید بن عقبہ جناب آل رسول سے محبت کرتا تھا۔ ولید بن عقبہ نے جب یہ سنا ولید بن عقبہ نے اپنے نائب اپنے پیے مروان بن حکم سے فرمایا اے مروان بن حکم میں ایک چھوٹی سی بیعت کے لیے حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر دوں، چھوٹی سی بیعت کے لیے میں نواسہ رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر دو۔ اے مروان بن حکم جو حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کرے گا روز محشر جب وہ رب کے حضور حاضر ہوگا، وہ خفی المیزان میں ہوگا جب وہ رب کے حضور حاضر ہوگا، اور میرا یہ عقیدہ ہے مروان بن حکم جس نے حسین ابن علی کو قتل کیا اس کی دنیا بھی خراب ہے اور آخرت تو اس کی ہے ہی خراب۔
جناب عالی امام حسین علیہ السلام گورنر ہاؤس سے نکل کر جناب عالی اپنی مکان کی جانب جاتے ہیں. پھر خط آتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہ ولید بن عقبہ ملنا چاہتا ہے, گورنر مدینہ ملاقات کرنا چاہتا ہے. جناب عالی حضرت عبداللہ بن زبیر ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. جناب عالی ٹال مٹول سے عبداللہ بن زبیر کام لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا. وہ مدینہ جناب عالی جس میں حسین ابن علی نے اپنے بچپن کو گزارا, وہ مدینہ جناب عالی جس میں حسین ابن علی نے چلنا سیکھا, وہ مدینہ جس میں جناب عالی حسین ابن علی کی جوانی گزری, وہ مدینہ جناب عالی جو حسین ابن علی کے نانا کا مسکن ہے, وہ مدینہ جناب عالی جس میں حسین ابن علی کے نانا آج بھی جلوہ افروز ہے, وہ مدینہ جس میں حسین ابن علی کی والدہ جناب عالی جلوہ افروز آج بھی ہے, وہ مدینہ جناب عالی جس میں امام حسین علیہ السلام کے بھائی آج بھی آرام فرما رہے ہیں, وہ مدینہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑنا پڑا. وہ مدینہ جناب عالی امام حسین علیہ السلام کے لیے چھوڑنا دشوار تھا. امام حسین علیہ السلام جناب عالی مدینہ چھوڑنے سے پہلے اپنے نانا کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں. جب آپ جناب عالی اپنے نانا کے روزے پر حاضر ہوتے ہیں, روزہ رسول پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں, اپنے نانا کے روبرو کھڑے ہو کر حسین ابن علی اپنا احوال بیان کرتے ہیں. کیسے احوال حسین ابن علی بیان کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حسین ابن علی مصطفیٰ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے, اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے. کہا رو کر سلام اے تاجدار عالم امکان, سلام اے سید عالم, سلام اے سید علی ذی شان. ذرا دیکھو تو چہرہ اٹھا کر گوشہ داما حسین ابن علی پر اب تنگ ہے طیبہ کی گلیاں. ذرا حجرے سے نکلو نانا جان اے مکین گنبد خضرا, ذرا دیکھو اہل بیت پر ہیں سختیاں کیا کیا. یزیدی دور ہے, اسلام ہے سرکار خطرے میں, نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرقے میں. میں قربان ہے مجھے ناز و نعم سے پالنے والے, مصائب آنے والے دم زدن میں ٹالنے والے. ہماری بے کسی درماندگی کی لاج رکھ لینا, ہمیں نظروں میں اپنے صاحب معراج رکھ لینا. جناب عالی امام حسین عرض کرتے ہیں بس اب اے قبلہ دی مجھے اجازت دیجیے, اب لب اطہر سے فرما دیجیے. حسین جاؤ اجازت ہے. مدینے سے شاہ کونین کا نور نکلا, وطن سے بے وطن ہونے وطن کا تاجور نکلا. جناب عالی امام حسین علیہ السلام وطن سے بے وطن ہونے وطن کا تاجور نکلا, وطن سے بے وطن ہونے وطن کا بادشاہ نکلا, وطن سے بے وطن ہونے وطن کا تاجدار نکلا. آپ نے جناب عالی اپنے نانا کے روزے پر حاضر ہو کر جناب عالی اپنے دل کے جذبات, اپنے دل کے احساسات کسی اور کو نہیں سنائے, اپنے نانا کو سنائے. جناب عالی روبرو حاضر ہو کر نانا سے کلام کیا. نانا تنگ کر دی طیبہ کی سرزمین ہم پر, نانا اہل بیت جو ہے نانا آج جو ہیں خطرے میں ہے, نانا اہل بیت پر زمین تنگ ہو چکی ہے. نانا اہل بیت کو اجازت دیجئے, ہمیں اجازت دیجئے, ہم مدینے سے جا رہے ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجئے. امام حسین
علیہ السلام جناب علی نواز رسول سرکار کے روزے سے اجازت لے کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس مدینے کو چھوڑتے ہیں جس مدینے میں جوانی گزاری، جس مدینے میں بچپن گزارا، جس مدینے میں جناب علی چلنا سیکھا، پڑھنا پھرنا سیکھا، جس مدینے میں جناب علی مدینے کو حسین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جناب علی وہ مدینہ حسین آج چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں۔ جب آپ مدینے سے نکلنے لگے راستے میں حضرت عبداللہ بن مقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملے، آپ کو دیکھا، آپ کے اہل و عیال کو دیکھا، آپ کے رفقا کو دیکھا، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، عرض کی اے حسین ابن علی میرے آقا و مولا ہم آپ پر قربان ہو، عرض یہ ہے بتائیں جا کہاں رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، ارادہ یہ ہے کہ مکہ کی جانب جاؤں گا۔ جناب علی آپ سے حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ اے میرے آقا و مولا میں آپ پر قربان، میرے چچا، میرے ماموں، میرا خاندان آپ پر قربان، اے میرے آقا و مولا مدینے سے کہیں اور، مکہ سے کہیں اور جانے کا ارادہ نہ کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا مکہ جاؤں گا، پھر رب سے استخارہ کروں گا، رب سے مشورہ کروں گا، پھر دیکھو رب سے استخارے میں، رب سے مشورے میں قسمت اور مقدر حسین ابن علی کو کہاں لے جاتی ہے۔ جناب علی حضرت عبداللہ بن مطیع آپ سے عرض کرتے ہیں اے میرے آقا و مولا مدینے چلے جائیے، مدینے آپ کے نانا کا مسکن ہے، مدینے والے آپ کی قدر اور منزلت کو جانتے ہیں، مدینے سے کہیں اور جانے کا ارادہ نہ کیجئے گا، مدینے سے آپ جو ہیں وہ کہیں اور جانے کا ارادہ نہ کیجئے گا، مکہ سے آپ کہیں اور جانے کا ارادہ نہ کیجئے گا، اور کوفہ تو آپ ہرگز نہ جائیے گا، یہ کوفہ جو ہے یہ منحوس جگہ ہے۔ اے حسین ابن علی کوفہ منحوس جگہ ہے، یہ کوفہ والے وہی ہیں جنہوں نے آپ کے بابا علی علیہ السلام کو شہید کیا، یہ کوفہ والے وہی ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، آپ کوفہ کی جانب نہ جائیے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ جناب علی مکہ میں آتے ہیں، مکہ میں ایک آواز گونجتی ہے، ایک ندا دی جاتی ہے کہ مکہ کے تاجدار آ چکے ہیں، مکہ کو بسا کر مدینہ کو چار چاند لگانے والے آج مکہ دوبارہ آ چکے ہیں۔ جناب علی ہر کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہر کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کا استقبال کرتا ہے۔ جناب علی آپ کے استقبال کرنے کے لیے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں، جناب علی نواز رسول کی زیارت کرتے ہیں۔ ادھر کوفہ والے دعوے لکھتے ہیں اپنی محبت کے خطوں میں، جناب علی کا دعوے کرتے ہیں ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، ہم آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سب کو چھوڑ دیں گے لیکن حسین ابن علی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ ہماری جانب آئیں، آپ کوفہ آئیں۔ جناب علی امام حسین علیہ السلام نے جناب علی حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو کوفہ کے لیے روانہ کیا۔ جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی جانب روانہ کیا، آپ کے چچا زاد بھائی اپنے دو چھوٹے بچے لے کر، ایک کا نام محمد بن مسلم بن عقیل ہے، دوسرے کا نام ابراہیم بن مسلم بن عقیل ہے، دونوں شہزادوں کو لے کر کوفہ کی جانب جاتے ہیں۔ جب جناب علی مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں، کوفہ والے مسلم بن عقیل کا استقبال کرتے ہیں،
ہیں. استقبال کرنے کے بعد کوفہ والے جوگ در جوگ آتے ہیں اور آ کر جناب عالی امام حسین علیہ السلام کے نائب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. 18,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر کے امام حسین علیہ السلام کے جناب عالی عقیدت مند آپ کے مرید بن چکے ہیں. جب حضرت مسلم بن عقیل یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو مسلم بن عقیل ایک خط لکھتے ہیں, ایک عریضہ لکھتے ہیں کہ اے حسین ابن علی, یہاں پر 18,000 لوگ آپ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. 18,000 لوگوں نے مجھ سے آپ کی بیعت لے لی ہے, یہ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے, آپ کوفہ کی جانب آ جائیے. یہ خط جناب عالی کوفہ سے مکہ کی جانب نکلتا ہے. وہاں یزید لعین پلید ذلیل خنزیر انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حسین ابن علی کا نائب مسلم بن عقیل کوفہ میں آ گیا ہے, اور لوگ چوک در چوک حسین ابن علی کے نائب کے ہاتھ پر حسین ابن علی کی بیعت کرنے کو تیار ہے. جناب علی کہا جاتا ہے کہ گورنر وقت اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا گورنر وقت اس وقت کچھ نہیں کر رہا, گورنر وقت کو منظور کیا جائے, نیا گورنر لایا جائے. جناب علی یہ سن کر ذلیل انسان یزید جو ہے, کمینہ انسان, غضبناک ہوتا ہے. غضبناک ہونے کے بعد اپنے قریبی دوستوں کو جمع کرتا ہے, پوچھتا ہے بتاؤ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے. لوگ کہتے ہیں کہ کوفہ ایسے شخص کو گورنری دو کوفہ کی جو سنگ دل انسان ہو, جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو, کوفہ کی گورنری اسے دے دی جائے. جناب علی یزید جو ہے وہ کوفہ کی گورنری ابن زیاد کو دیتا ہے, جس کا اپنا پورا نام عبید اللہ بن زیاد ہے. ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری دی جاتی ہے. حالانکہ یہ کمینہ انسان ابن زیاد جو ہے یہ بصرہ کا گورنر تھا, بصرہ کی گورنری لے کر کوفہ کی گورنری دی جاتی ہے. کس بنا پر اہل رسول کا دشمن ہے, کس بنا پر نواسہ رسول کا دشمن ہے, کس بنا پر نواسہ رسول سے دشمنی رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے. اس بنا پر جناب علی ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری دی جاتی ہے. ساتھ ساتھ یزید کا خط بھی دیا جاتا ہے, جاؤ ہم نے تمہیں کوفہ کی گورنری دی, جاؤ ابن زیاد کوفہ چلے جاؤ اور جا کر مسلم بن عقیل سے ہماری بیعت لو. مسلم بن عقیل بیعت کرنے کو یزید کی تیار ہو تو بہتر, ورنہ مسلم بن عقیل کا سر تن سے جدا کر دو. اس کے بعد جو مسلم بن عقیل پر بیعت کر چکا ہے ان سب سے ہماری بیعت لو. اس کے بعد حسین ابن علی جب آ جائے کوفہ تو حسین ابن علی سے ہماری بیعت لی جائے, یزید کی بیعت لی جائے. اور اگر حسین ابن علی علیہ السلام بیعت کرنے کو تیار نہ ہو تو حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے, حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے. جناب علی آج لوگ کہتے ہیں کہ یزید اس میں شامل نہ تھا, واقعہ کربلا میں یزید کا کچھ نہ تھا, جو کیا ابن زیاد نے کیا. ارے یزید کا کیوں کچھ نہ تھا؟ اس کمینے خنزیر ذلیل انسان نے جناب علی خود حکم دیا تھا ابن زیاد کو کہ حسین ابن علی کو قتل کرنا. بادشاہ وقت کا حکم ہو تو جناب علی گورنر کو ماننا پڑتا ہے. حکم تھا اس کا. جناب علی واقعہ کربلا اسی کی وجہ سے ہوا. جناب علی جب یہ ابن زیاد کوفہ کی گورنری ملی, یہ کوفہ کیسے داخل ہوا؟ یہ کوفہ حسین ابن علی بن کر داخل ہوا. کیسے داخل ہوا کوفہ؟ جناب علی اس ذلیل انسان نے, ابن زیاد نے حسین ابن علی کا لبادہ ہوا, حجازی لباس پہنا. جو امام حسین علیہ السلام جس طریقے کا لباس پہنتے تھے وہ لباس اس ابن زیاد نے پہنا اور کوفہ کے اندر داخل
داخل ہوا. جب ابن زیاد کوفہ کے اندر آیا اس وقت مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت تھا. مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں یہ لعین ابن زیاد جو ہے کوفہ کے اندر داخل ہوا. جب لوگوں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا لباس ہے, ہر کوئی سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں. کوفہ والوں کی عید ہو گئی. کوفہ میں عید جیسا سما ہو گیا. ہر طرف جناب عالی شور اور غل ہے. ہر طرف ندا دی جا رہی ہے مبارک ہو حسین ابن علی آ چکے ہیں. یہ ذلیل انسان نوٹ کر رہا تھا کہ کون کون حسین کا حامی ہے, کون کون امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتا ہے. اس ابن زیاد نے ہر کسی کو نوٹ کیا. لوگ جلوس کی صورت میں حسین ابن علی سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے, آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے تھے. لوگوں کو کیا معلوم لبادہ حسین ابن علی کا ہے اور اندر ابن زیاد ہے. جناب عالی کوفہ والوں نے اس کا استقبال کیا. استقبال کرتے ہوئے یہ گورنر ہاؤس کی جانب بڑھا. جب گورنر کوفہ نے جناب عالی اس کو آتے ہوئے دیکھا, گورنر کوفہ نعمان بن بشیر جس کو معزول کیا گیا تھا وہ سمجھا حسین ابن علی آ چکے ہیں. اس نے گورنر ہاؤس کے دروازے بند کیے, گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھا اور چھت پر چڑھ کر کہنے لگا کہ اے حسین ابن علی, میں اپنی امانت آپ کو نہیں دوں گا, میں یہ گورنری آپ کو نہیں دے سکتا اور میں آپ سے لڑ بھی نہیں سکتا, میں یہ امانت آپ کو نہیں دوں گا. اس نعمان بن بشیر کے پیچھے جو آدمی کھڑا تھا اس نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی نہیں ہے, یہ ابن زیاد ہے. جناب عالی آ کر اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا, گورنری ختم کی اور گورنری ختم کرنے کے بعد کوفہ کا گورنر ابن زیاد خود بنا. جناب عالی اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر چکے ہیں ان سے بیعت واپس لی جائے, اور اگر کوئی بیعت واپس نہ کرے یعنی میری بیعت نہ کرے اسے قتل کر دیا جائے. اور مسلم بن عقیل کو ڈھونڈا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے نائب کہاں ہے. جب یہ بات امام حسین علیہ السلام کے نائب حضرت مسلم بن عقیل کو پتا چلی, حضرت مسلم بن عقیل محب اہل بیت کے گھر گئے. جناب عالی جس کا نام جو ہے وہ ہانی بن عروہ ہے, ہانی بن عروہ کے گھر جب گئے, ہانی بن عروہ نے آپ کو دیکھا تو آپ سے عرض کی حضور آپ نے یہاں آ کر میرے گھر میں مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے, لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی آل رسول کو اپنے گھر سے نکالوں. میں تو آپ لوگوں کا ہی خادم ہوں, آپ کے گھرانے کا نوکر ہوں. حضرت گرامی حضرت حانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں حسین ابن علی اور آپ کے گھرانے کی غلامی نصیب فرمائے, اور حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے صدقے ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ, مال و دولت کے ساتھ, عزت و شہرت, دین و دنیا کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.